ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمنا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ آج کی غوث پاک کی اس محفل سے 2 وظیفہ لے کر ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے روز۔ بتاؤں گا میں، زبان میری زبان گندی ہے، لیکن کلام غوث پاک کا ہے، وہ کلام بہت پاک ہے۔ فرمان غریب نواز کا فرمان بہت پاک۔ خاص کر میں نوجوان نسلوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، طیب و طاہر کریں۔ آپ توجہ چاہتا ہوں میں، موجودہ دور کا سلگتا ہوا مسئلہ حجاب، پردہ، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلامی قوانین کو۔ اس وقت ہماری عورتوں کو پردہ کرنا دوہرا فرض ہے، ایک مخالفین کے جواب کے لیے، ایک حضور کے فرمان اور اطاعت کے لیے۔ جب کسی موضوع کو چھیڑا جائے تو اس کا جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پردے کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی وہ بھی پردے میں آ جائیں۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کی شہزادیوں کے سر سے چادر چھیننے والے یہ دیش کے درندے کون ہوتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کے سر پر چادر مدینے والے آقا نے ڈالا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ دنیا داروں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ عورتوں کو بے پردہ، بے آبرو کر کے، ان کو ننگا کر کے ان کو رسوا کیا جائے، لیکن یہ تمہارے گھر کا چلن طور طریقہ ہوگا۔ ہم نے زندگی غوث پاک کے گھر سے سیکھا ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے غریب نواز کے آنگن سے مانگا۔ اس محفل میں آئے ہو، بس توجہ سے دل سے میری بات سن لو، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بات دل سے سن لو، دل سے۔ شوق بہت ہے ہمیں فیشن کا، دنیا کی رنگریلیوں کا۔ شوق ایک ایسی ہو گئی کہ شوق اسلام کے خلاف ہے۔ ماں بہنوں کو بھی کچھ شوق کا رنگ ایسا چڑھ گیا کہ جو اصول کے خلاف ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ شوق جو ہمارا ہے، یہ شوق جہنم میں لے جانے والا شوق ہے۔ ہمارا شوق اسلام ہونا چاہیے، ہمارا شوق اسلام ہونا چاہیے، ہمارا شوق حضور کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا شوق غریب نواز کی محبت ہونی چاہیے۔ آؤ دنیا کا شوق چھوڑو، دین کا رنگ چڑھاؤ۔ غوث پاک دعا کرتے تھے، غوث پاک کی کتاب ہے درود اکسیر اعظم، اس بڑا درود ہے، اس میں ایک درود لکھا ہے غوث پاک نے کہ اے اللہ اپنے حبیب پر ایسا درود بھیج دے کہ ہمارا شوق تیری ملاقات کی طرف مائل ہو جائے۔ بات دل سے سنے، توجہ سے سنے۔ اجمیر شریف کی زمین ہے، زمین اجمیر۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے تو یہ ہار نہیں پیش کیا گیا تھا، بلکہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھایا گیا۔ یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، غریب نواز کہتے ٹھیک ہے۔ انا ساگر میں وضو کرتے تو پہرا لگا دیا گیا، کہا پوتر تالاب کو تم ناپاک کر رہے ہو۔ سرکار غریب نواز کہتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جادوگروں کو بلایا گیا، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ انا ساگر کٹورے میں سمٹ گیا، اونٹ بیٹھے تھے تو کھڑے نہ ہو پائے۔ جوگی جے پال بڑی طاقت کا نام تھا، قدموں پہ ڈھیر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ پرتھوی راج چوہان یہ وقت کا فرعون تھا، ہندوستان کی زمین پر یہ وقت کا فرعون تھا۔ اب اس سے رہا نہ گیا، اب یہ غریب نواز کو ہٹائے کیسے؟ یہ بھی جان گیا کہ فقیر کا تعلق فقیر کے رب سے بڑا مضبوط ہے، اللہ سے بڑا مضبوط ہے رشتہ، اور جب تک یہ ربط کمزور نہ ہوگا تب تک فقیر پر کوئی طاقت کا وار ہم کریں تو اثر انداز وہ طاقت نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی وقار، جیسے ہی یہ بات کہا تو اس نے اللہ سے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ سے رشتے کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اب اسے دل سے سنیں، یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ اس نے اجمیر شریف سے لے کر کے بنارس تک، جس میں الہ آباد بھی شامل تھا، جے پور، آگرہ، کانپور، میرٹھ سٹی کے کچھ علاقے، ہر گھر ہر شہر میں جتنی خوبصورت دوشیزائیں لڑکیاں تھیں، سب کو پیسے، سونے چاندی کی دعوت لالچ دے کر کے ان کو اجمیر بلایا گیا، اور ان کو تنگ اور باریک کپڑے پہنائے گئے۔ باریک کپڑے، تنگ کپڑے، چھوٹے کپڑے، کیونکہ یہ بے پردہ بے آبرو قوم ہے نا، انہیں بہن بیٹیوں کی عزت کا کیا پتا۔ عزت دینے تو اسلام آیا ہے، ہاں
یہ تو اپنی واہوائی اپنی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے گھر کی عزت کو یہ داؤں لگا سکتے ہیں, سودا لگا سکتے ہیں. یہ تو بازار میں اتارتے ہیں, ان کی تو تاریخ رہی ہے. لیکن عزت اللہ نے ایمان والوں کی دیا ہے اور عزت اہل اسلام کے لیے ہے. ہماری مائیں بہنیں ہمارے گھر کی عزت ہیں اور ان کی عزت کی حفاظت پردے میں ہے, چادر میں ہے, چہار دیواری میں. فرمایا کل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ویبدین زینتہن. اللہ نے فرمایا محبوب کہو, آپ اپنے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, کیونکہ پہلے نگاہ بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے. گناہ کا دروازہ پھر کہا عورتوں سے کہہ دو اپنے وہ بھی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے سینے پر چادر ڈال کر اپنے گریبان پر آئے لوگوں کے سامنے. اور فرمایا ولا یبدینا زینتہن, اپنی خوبصورتی اپنی زینت کو اپنے بناؤ سنگھار کو اپنے میک اپ کو کسی غیر پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے. لیکن آج حالات الٹے ہو گئے, معاملات یہ قرآن ہے. لیکن میرے دوستو آؤ غریب نواز کے دربار میں چلو. سرکار غریب نواز کی سیرت کا ایک گوشہ ہماری زندگی سنوار سکتا ہے, صرف ایک گوشہ. زندگی تو ان کی ایک انوکھی ہے کہ اتنا پڑھتے رہو ایک نیا باب ملتا ہے. جب پڑھو ایک نیا باب, جب اجمیر جاؤ ایک نیا جلوہ, جب کتابیں اٹھاؤ ایک نئی داستان, جتنی مذہبی کتاب اٹھاؤ ایک نئی تاریخ, ایک نئی کرامت, ایک نئی ادا. یعنی ورق پلٹتے جاؤ پرت کھلتی جاتی ہے. وہ غریب نواز ہے, وہ غریب نواز. کون ان کو سمجھ سکتا ہے؟ لیکن میں نے جہاں تک محسوس کیا حضور غریب نواز کی سیرت کا صرف ایک گوشہ, زندگی کا صرف ایک چیپٹر عام آدمی کو اللہ کا ولی بنا سکتا ہے. صرف ایک گوشہ, اگر ہم اسے دل سے رکھ لیں. تو اس نے ان عورتوں کو کہا پرتھوی راج نے کہ یہ فقیر بیٹھا ہوا ہے انا ساگر کے قریب, وہ رات بھر عبادت کرتا ہے. عورت کو دیکھ کر تو اچھے پھسل جاتے ہیں, وہ تنہا ہوتا ہے. اور تمہارا حسن, تمہاری خوبصورتی, تمہارا بناؤ سنگار ایسا ہے کہ تم کو دیکھ کر تو وہ لٹ جائے گا. جیسے ہی وہ تمہاری طرف لٹے گا ویسے ہی میں اسے لوٹ لوں گا, کیونکہ وہ جو اللہ کی طاقت ہے وہ طاقت ختم ہو جائے گی. وہ بھی جانتے کہ بے حیائی سے خدا کی مدد نہیں آتی, یہ کافر بھی جانتا ہے. بے شرمی سے خدا کی مدد نہیں آتی, یہ کافر بھی جانتا ہے. بے پردگی سے اللہ کی مدد نہیں آتی, یہ مشرک بھی جانتا ہے. تبھی تو غریب نواز کو بے حیائی کی دعوت دینے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے, کیونکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. حضرات گرامی وقار, تو فوراً وہ رات بھر عورتیں غریب نواز کے ارد گرد ناچتی رہی. ایک جملہ اور نوٹ کر لیں, حضرت بایزید بستامی یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کے دور کے غوث پاک کے 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں, جن کا مقام ولایت کی دنیا میں ایسا ہے جیسے فرشتوں میں جبریل امین ہے. بایزید بستامی بہت بڑے مقام کے مالک ہیں. بایزید بستامی یہ شاہ بدیع الدین شاہ مدار مکن پور شریف جو ہیں ان کے پیر ہیں. وہ کہتے شیطان مجھ پر جتنے وار کرے میں سارے وار کو ناکام کر دیتا ہوں, جتنے تیر مارے میں اس تیر کو پلٹ دیتا ہوں. میرے سینے کی طرف اگر شیطان کا تیر آ رہا ہو تو میں اشارہ کر کے پلٹ دوں اس تیر کو اسی کی طرف. لیکن ہاں اگر شیطان عورت کے روپ میں آئے, عورت کے روپ میں, تب اللہ کی پناہ, اللہ میری مدد کرے. اتنا سخت وار ہے یہ. تقوی پرہیزگاری کے راہوں میں جو حیا کی چادر نہیں اوڑھا وہ کچھ نہیں پائے گا. ایک ولی سے کسی نے پوچھا تھا, بزرگ نے, ایک مرید نے, کہ حضرت میں بزرگ بننا چاہتا ہوں, موبائل کے اسکرین پر گندی چیزیں مت دیکھنا. یہ بڑے بوڑھے تو نہیں چلاتے, ان کو آتا ہی نہیں, اچھا نہیں آتا ہے, بس ضرورت بھر کا آئے موبائل چلانا کافی ہے. لیکن نوجوانوں جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اپنا ذہن کھندا کرتے ہیں اور اپنی آنکھ کی روشنی کمزور کرتے ہیں, اپنے دل کو گندگی سے بھرتے, ان آنکھوں کو پاک رکھو, اسے پاک رکھو. مرنے کے بعد انہی آنکھوں سے جمال رسول دیکھنا ہے. اتنا پاک چہرہ یہ گندی آنکھ کیسے دیکھ پائے گی؟ اس لیے اسے پاک کیا جائے توبہ کر کر کے. اسے پاک, موبائل سائلنٹ کر دو, اسے پاک کیا جائے, اسے پاک کیا جائے ان آنکھوں کو. وہ بزرگ فرمانے لگے, اس جوان سے کہنے لگے, بیٹا کیا چاہتے ہو؟ بزرگی چاہتے ہو؟ دیکھو یہ بات اگر عالم سے پوچھو تو عالم کہے گا عالم بنو, پھر پرہیزگار بنو, تقوی اختیار کرو, تہجد گزار بنو, بہت ساری باتیں آئیں گی. کہا تھی میں
یہ حاتم بھائی بیچارے بڑے محبتی آدمی ہیں، میرے بغیر چلتے ہی نہیں ہے، بہت دن پہلے یہاں کی تاریخ لکھواتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور یہ کئی سال سے میں اس گھر میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ غوث پاک کی برکتیں عطا فرمائے، جاری ساری فرمائے۔ جو لوگ اس محفل میں آئے سب کے گھروں میں غوث پاک کا فیض جاری ہو جائے، کرم جاری ہو جائے، انعام جاری ہو جائے، اکرام جاری ہو جائے۔ آپ دیکھیں، اگر عالم سے ہی بات پوچھو، اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں یہی کہوں گا، پہلے عالم بنو، پہلے عالم بنو، پھر پرہیزگار بنو، متقی بنو، اس کے بعد اللہ اپنا قرب کرے تو بڑی بات، یہی بات اصل ہے۔ لیکن بزرگوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، مسئلہ رب سے جوڑنے کا کئی راہیں ہوتے ہیں ان کے۔ وہ کہتے بیٹا بزرگی مانگتے ہو، بزرگی بازارو چیز ہے۔ ولایت کو، بزرگی کو بازار بنا دیا انہوں نے۔ کہا حضرت آپ بازار کہتے اتنی بڑی چیز کو؟ کہا بیٹا بازارو چیز ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب بازار جایا کرو تو نگاہ کو پاک رکھا کرو، ادھر ادھر تاک جھانک مت کیا کرو، نظر نیچی رکھ کے چلا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نظر کو پاک رکھتا ہے، جس کی بازار میں نگاہ پاک ہوتی ہے، اس کو مسجد میں لذت سجدے میں دے دی جاتی ہے۔ اور یہ جو لذت ہوتی نا، لذت یہی خدا کی قربت ہے، یہی بزرگی کا روٹ ہے۔ جب لذت مل گئی تو اسی لذت میں علم آ جائے گا، تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری بغیر پڑے آ جائے گا۔ کہا ہاں بغیر پڑے آ جائے گا۔ کہا حضور بس سمجھ گیا میں۔ کہا کیا سمجھے؟ کہا یہی وجہ ہے کہ لوگ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھ گئے، وہ نہیں گھبرائے، کیونکہ ان کو الجھن نہیں ہوئی، ان کی بازار پاک تھی، ان کی نگاہ پاک تھی۔ 2 رکعت نماز ہم پر بھاری پڑ گئی کیونکہ ہماری بازار پاک نہیں ہے، ہمارا ولیمہ پاک نہیں ہے، ہماری برات پاک نہیں، ہمارا نکاح پاک نہیں ہے، ہماری نگاہ پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے بارات میں رہو، ولیمہ میں رہو، شادی میں رہو، سفر میں رہو، ٹرین پر، پلین پر، نظر پاک رکھنا۔ غلطی سے کسی عورت کی طرف نگاہ چلی بھی جائے تو کہنا اللہ معاف کر دے، یہ غلطی سے اللہ مجھے پاک فرما۔ کبھی دل کہے گا، شیطان کہے گا دیکھو دیکھو، مگر کہنا نا 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 نا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہ کتنی پاک تعلیم ہے، کتنی ٹھنڈی تعلیم ہے۔ یہ ولایت کا روٹ ہے، یہ تقوی ہے اصل، یہ پرہیزگاری ہے، سمجھ رہے؟ ہاں کبھی ضرورت پڑ بھی جائے، بہت سارے بزرگ اولیاء صوفیاء مشائخ ضرورت پڑنے پر ماں بہنوں سے طرف بات کرتے ہیں، لیکن ان کا دل اتنا پاک ہوتا ہے اس وقت کہ وہ عمر دراز عورت کو ماں سمجھ کے بات کرتے ہیں، ہم عمر کو بہن سمجھ کے بات کرتے ہیں، چھوٹی عمر والی بچی کو بیٹی سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں تو وہ پاکیزگی نہیں ہے نا، ہمارے دل تو وہ پاک نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم پہلا ہی دروازہ بند کر دیں، پہلا دروازہ۔ جیسے غریب نواز سرکار کی تعلیم کیا ہے؟ اب وہ رات بھر ناچتی رہی، صبح ہو گئی واپس چلی گئی۔ پرتھوی راج نے پوچھا، کہا کیا ہوا؟ اس فقیر نے دیکھا تو کہا لگتا ہے فقیر کی عبادت کی کوئی خاص رات تھی، عبادت کی۔ تو اجمیر شریف میں جو ہوائیں چل رہی تھی، ہواؤں نے کہا بے وقوف لوگوں، فقیر مسلمان ہے، مسلمان کی عبادت کی کوئی خاص رات نہیں ہوتی، ہر رات مغرب عشاء فرض ہے، ہر صبح فجر کی نماز فرض ہے، ہر دن میں عبادت ہے، ہر رات مسلمان کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ ہم یہاں بیٹھے عبادت ہے، ہم سچ بولے عبادت ہے، ہم حلال کمائیں عبادت ہے، ہم بچوں کی پرورش کریں عبادت ہے، ہم نکاح کریں عبادت ہے، ہم بیوی سے پیار کی باتیں کریں عبادت ہے، ہم بہن سے محبت کریں عبادت ہے، ہم ماں کے قدموں میں بیٹھے عبادت ہے، ہم جائز طریقے سے کھیت کھلیان کا کام کریں عبادت ہے، ہم تجارت کریں عبادت ہے۔ مسلمان کا ہر قدم عبادت ہے۔ گناہ تب ہے جب غلط کام کرے، جتنے اچھے کام ہیں سب عبادت ہے، جتنے غلط کام ہیں سب گناہ۔ تو جو مسلمان ہے مسلمان بن کر، انسان 2 حال سے خالی نہیں۔ خواجہ کڑک عبدال شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو کڑے شریف کے بزرگ، وہ کہتے ہیں انسان یا تو عبادت کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، یا تو جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا، تیسری کوئی بول نہیں بولے گا۔ وہ مطلب جب بھی بولے گا یا جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا، تیسری کوئی بول ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ جھوٹ بولے گا تو یہ گناہ ہے، جب سچ بولے گا یہ عبادت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کھائے گا، 2 میں سے تیسرا کھانا نہیں کھائے گا، یا حرام کھائے گا یا حلال کھائے گا، یا حرام کھائے گا یا حلال کھائے گا۔ جب بھی حلال کھائے گا عبادت ہے، کھائے گا حرام کھائے تو گناہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی عبادت بنا دے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ مسجد میں پڑے رہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہے۔ سونا چلنا پھرنا عبادت۔ اعلیٰ حضرت دوپہر کو لیٹتے آرام کرتے، کھانا کھا کر کیلولا فرماتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ دوپہر میں
कैलूला को नहीं छोड़ते। कहते फ्री में अल्लाह सवाब दे रहा है तो क्यों ना लूं, इबादत है, हुजूर की सुन्नत है। हाँ? तो मेरे दोस्तों, ये हमारे बुजुर्गों का उसूल रहा। तो कहने का मतलब ये कि वो अजमेर शरीफ में चलने वाली हवाएं कहती हैं कि मुसलमान के इबादत का कोई खास दिन नहीं है, वो हर दिन इबादत है, हर रात इबादत है। पृथ्वीराज की एक बेटी थी, ये बात देखें, ये इसमें क्या नतीजा निकल रहा है। पृथ्वीराज की एक जवान बेटी थी, गैर शादीशुदा थी, कुंवारी बेटी थी। उसने अपने बाप से कहा, बाबा जान, कहा बात क्या है? कहा इन जो औरतों को आपने इकट्ठा किया है ना, फकीर जो है ना ईरान से आया है, मैंने देखा है छुप छुप कर फकीर को। फकीर बड़ा खूबसूरत है, चेहरे पर बड़ा नूर है, उसके शहर की औरतें भी बड़ी खूबसूरत होंगी, तो जाहिर सी बात है वो फकीर हिंदुस्तान की औरतों को लाइक थोड़ी करेगा। तो कहा बेटी फिर क्या करना होगा? कहा बाबा जान मैं बहुत खूबसूरत हूं, अगर इजाजत दे तो मैं जाकर अपने अदाओं से फकीर को लूट लूंगी। कहा बेटी जाओ। कैसा कितना बेगैरत बाप है कि अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम करने भेज रहा है। देखिएगा देखिएगा, देखो तारीख देखो अपनी। बेगैरत बेहया बेशरम बाप है। अपने बाप के सामने वो एकदम गंदा कपड़ा पहनती, बारीक और तंग लिबास। बेटी बाप की इज्जत है, लेकिन जब दिल में ईमान ना हो, जब इंसान का कल्ब फिरौन बन जाए, तो फिर वो अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए अपनी बेटी को, अपनी आबरू को दांव पर लगा देता है। आज वो पृथ्वीराज अपनी बेटी को निकाला अपने घर से, अब वो गई रात की तारीकी में, सूरज डूबा जैसे, वैसे अना सागर में जाकर गोता लगा दी, अजमेर शरीफ का तालाब। जैसे ही उसने उसमें गोता लगाया, तो अब आप खुद महसूस कर सकते हैं, जब लिबास बारीक हो, तंग हो, छोटा हो, और वो भीग जाए तो फिर क्या कंडीशन होगी। अब तो जुमले नहीं मेरे पास, अब आप महसूस करें इसको। इतनी गंदी चीजों को महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को डिलीट करना चाहिए, अच्छी सोच, पाक फिक्रे रखना चाहिए। ये तो बताने की बातें बताई जा रही है। हजरात गिरामी, उसके बाद वो हुजूर गरीब नवाज के सामने आकर खड़ी हो गई। आप इबादत रियाजत में रात भर किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, अकेले खड़ी, तनहा गरीब नवाज, और वो तनहा है। पूरी रात गुजर गई तो उसने एक जुमला कहा, शिकार के सामने, शेर के सामने शिकार मौजूद हो तो फिर शेर शिकार करने में ताखीर नहीं करता। हुजूर गरीब नवाज को उसने कहा, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने अनसुनी कर दिया। उसके बाद जब देखा कि अब सुबह हो जाएगी, फकीर मेरी तरफ नहीं देखेगा, तब फिर उसने कहा, ऐ फकीर मेरे हुस्न की तौहीन न कर, मेरी एक झलक पाने के लिए जवानों की लाइन लगी होती है शहर में, एक नजर देखने के लिए लोग मुझे बेताब होते हैं। तेरे सामने पूरा हुस्न का रूप खड़ा है, मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर उठाकर देख ले। इतना कहना था। सरकार गरीब नवाज के कंधे पर एक चादर थी। मैं बता रहा हूं, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, वरना मेरी चादर नापाक है, गरीब नवाज की चादर पाक थी। मेरा हाथ नापाक है, उनका हाथ पाक था। मेरी अदा नापाक है, उनकी अदा पाक थी। आपने चादर कंधे से उतारा, देखा नहीं उसकी तरफ, पीछे की तरफ फेंका। अब फेंक कर कहा, नादान लड़की, अय बेटी तुझ पर ये हरकत जेबा नहीं देती, अपने वजूद को इस चादर में छुपा ले। जब बेटी का लफ्ज कहा, नादान लड़की, अय बेटी, ये जुमला कहा। नादान लड़की इसलिए कहा, लड़की एक गंदे बाप की थी। अय बेटी कह करके उसके वजूद को पाक कर दिया गरीब नवाज। अपनी चादर दे करके उसके गलाजत को धो डाला गरीब नवाज ने। ये जुमला कहना था। ये सुनकर ऐसा लग रहा है जिस वक्त ख्वाजा आजम ने ये कहा होगा, उस वक्त क्या कैफियत रही होगी। उसके बाद उसने अपने वजूद को चादर में छुपाया और आकर गरीब नवाज के सामने बैठ गई और कहती, अय बाबा आपने मुझे बेटी कहा है। तब गरीब नवाज ने निगाह उठाया, तब निगाह उठाया जब उसने छुपा लिया। कहा, हाँ मैंने बेटी कहा। कहा, किस रिश्ते से बेटी कहा? हुजूर गरीब नवाज कहते, मैं मुसलमान हूं। आज मैंने देखा बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोग नेताओं की रैली में, इलेक्शन का मामला चल रहा है, कड़े पहन कर जाते हैं, अपनी होलिया बिगाड़ कर जाते हैं, कोई हमको पहचाने ना। अफसोस है, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अपनी शनाख्त पैदा करो, सर पे टोपी लगाकर बताओ हम मुसलमान हैं, चेहरे पर दाढ़ी रखकर बताओ हम मुसलमान हैं,
चौराहों पर खड़े खड़े नहीं, बैठकर पानी 3 सांसों में पी कर लोगों को बताओ हम मुसलमान हैं। खड़े होकर नहीं, बैठकर पेशाब के लिए पानी लेकर, इस्तिंजा के लिए ढेला लेकर बताओ लोगों को हम मुसलमान हैं। मार्केटों में, बाजारों में, तिजारत में, कारोबार में सच बोल बोल कर बताओ हम मुसलमान हैं। समझ रहे? वरना हम में और गैरों में फर्क क्या रह जाएगा। अपनी निगाहों को तकद्दुस और पाकीज़गी बख्श कर बताओ हम मुसलमान हैं। लोगों की खिदमत और मदद करके बताओ हम मुसलमान हैं। ये लफ्जी और रस्मी इस्लाम कयामत में काम नहीं आएगा। इस्लाम रूहों तक, दिलों तक जब उतरता है तब जन्नत में मकान तैयार होता है। दिलों में उतारो इस्लाम को, कल्बो जिगर में उतारो इस्लाम को, जगह दो। इस्लाम अपना शौक बना लो, इस्लाम का कानून अपनी अदा बना लो, इस्लाम का निजाम अपनी मोहब्बत बना लो, इस्लाम का दस्तूर अपने आंगन की हवा बना लो, इस्लाम की अदाएं अपनी अदाओं में मिटने का जज्बा पैदा कर लो। इस्लाम की अदाओं ये वसूल होना चाहिए हमारा, ये दस्तूर होना चाहिए हमारा। सरकार गरीब नवाज कहते बेटी मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान? क्या हर औरत को बेटी कहते हैं? कहा बेटी इस्लाम में एक औरत के साथ एक मर्द का 3 रिश्ता है। एक औरत का एक मर्द के साथ 3 रिश्ता है। एक मां का, एक बहन का, एक बेटी का। चौथा रिश्ता बीवी का है जो बगैर निकाह के मुकम्मल नहीं होता है। बीवी तब बनेगी जब निकाह होगा। समझ रहे हैं? आपका बातचीत करना, आपका तन्हाई में मिलना तब जायज होगा जब निकाह हो जाएगा। सगाई के बाद, मंगनी के बाद सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बात करना हलाल नहीं, हराम है आपका, जायज नहीं है। खुराफात मिटाएं, गुनाहों से निकलें, बाहर निकलें, माहौल को पाक करें, मुआशरे को पाक करें। हां, निकाह करने के लिए दुल्हन को देखना निकाह से पहले जायज है, बल्कि बेहतर है। 2-4 आदमी घर के बड़े बूढ़ों के सामने आप देख सकते हो, एक दूसरे को लड़का लड़की देख सकते हैं, लेकिन तन्हाई में नहीं, सबके सामने। लेकिन उसके बाद अंदरूनी कोई रिश्ता उनसे रखना, मोबाइल के जरिए बातचीत, ये जायज नहीं है, ये गुनाह है। क्योंकि रिश्ता, सगाई, मंगनी, ये कोई रिश्ता नहीं है। तब तक एक मर्द का एक औरत से कोई रिश्ता नहीं है जब तक निकाह ना हो जाए। इसलिए हर बड़े बूढ़ों को इस बात का ख्याल रखना है। बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बाद में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इंतजार अल्लाह की तरफ से नहीं मंजूर है, कोई रुकावटें आ जाती है, लेकिन बाद में वही रिश्ते बवाल बनते हैं। लड़का लड़की आपस में इस कदर घुल मिल चुके हैं अंदर अंदर कि अब बड़ों में ना इत्तेफाकी हुई तो ये ना इत्तेफाकी हमेशा के लड़के और लड़की दोनों के लिए एक तबाही, एक बर्बादी बन जाती है। इस्लामी निजाम को हमने छोड़ा तो घर के आंगन जो जन्नत बनना था, वो आंगन हमारी जिंदगी के सांस घुट घुट कर लेने के लिए हो गया। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। सरकार गरीब नवाज ने जब ये जुमला फरमाया तो कहा बेटी जब औरत उम्र में बड़ी हो तो हम उसे अपनी माँ समझते हैं, जब औरत हम उम्र हो तो हम उसे अपनी बहन समझते हैं, जब औरत उम्र में छोटी हो तो हम बेटी कहते हैं। इस रिश्ते से मैं तुझे बेटी कह रहा हूं। और हम अपनी माँ हो या बहन हो या बेटी हो, किसी को बेआबरू नहीं देख सकते। हम हर लुटती हुई इज्जत के सर पर चादर डालते हैं। हम हर भूखे को खाना देते, हर प्यासे को पानी देते हैं। तेरा बाप कितना बेगैरत था, फूल जैसी बच्ची को बेआबरू करके घर से बाहर कर दिया। शुक्र कर मदीने वाले मुस्तफ़ा का, उनका बेटा तेरे सर पर इज्जत की चादर देने आया है। तेरे मुकद्दर में हो तो कबूल कर ले, इतना सुनना था। पृथ्वीराज की बेटी की आंख भीग गई। कहा बाबा जी ये जो बता रहे हैं क्या ये इस्लाम है? देखो इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है देखो, समझो, पहचानो पहचानो। कहा बाबा जी जो आप बता रहे हो क्या ये इस्लाम है? कहा हाँ बेटा ये इस्लाम है। कहा लेकिन बाबा जी मेरे बाबा ने तो इस्लाम का कोई और माना बताया था। कहा बेटी तेरे बाप ने क्या बताया था? कहा मेरे बाप ने कहा था बेटी मुसलमान जो होते हैं ना ये बड़े वहशी होते हैं, हवस के शिकार होते हैं, हवस के पुजारी। अगर ये अजमेर में कब्जा पा गए तो किसी नारी की इज्जत ना बचेगी। ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये बड़े अय्याश होते हैं। इस तरह से वर्गलाया था। कहा इस तरह लोगों ने, मेरे बाप ने कहा था। गरीब नवाज कहते बेटी जो तेरे बाप ने कहा है वो झूठ है। सुन, इस्लाम वो नहीं है जो तू देख रही है, ये इस्लाम है। सुनी हुई बातों से ज्यादा देखी हुई बातों पर ईमान लाया जाता है।
آج تو خالی ہمارے پاس اسلام بتانے. اسلام جب کردار میں اترتا ہے تب لوگوں کے دل میں جگہ بنتی ہے. اسلام طریقے میں اتارے, کردار میں اتارے. سرکار غریب نواز سے وہ کہتی ہے, حضرت کیا میرے جیسی عورتوں کے لیے اسلام کے دامن میں جگہ ہے؟ کہو سبحان اللہ. آپ کو تو پیدائشی جگہ ملی ہے نا, آپ کو تو ماں کے کوکھ سے جگہ ملی ہے نا. آپ آنکھ کھولے تو اسلام کے گھر میں پیدا ہوئی ہے نا. آپ پیدا ہوئی ہے تو محلے میں مسجد تھی نا. آؤ ذرا اس سے پوچھو جس کا باپ پرتھوی راج ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میرا باپ اب تک تو مجھے بے آبرو کر رہا تھا, آج میرے قتل پر آمادہ ہو جائے گا, کیونکہ میں اسی فقیر کا دین اپنانے وہ چلی ہے جو فقیر اس کی باپ کی حکومت کے لیے خطرہ بنا پڑا تھا. کہتی کیا اسلام کے دامن میں جگہ ہے؟ تو غریب نواز کہتے بیٹی اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے, بہت بڑا ہے. کہا بابا جی کتنا بڑا ہے؟ کہا بیٹی ظاہر میں تو دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں اسلام کے ایک کٹورے میں انا ساگر پورا بھر جاتا ہے. دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آتا ہے, گہرائی چوڑائی لمبائی اتنی ہے کہ پورا تالاب اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح اسلام کی جو چادر مدینے والے مصطفیٰ کی ہے, دیکھنے میں تو 2-4 میٹر کی تھی لیکن پوری امت پر سایہ فگن ہے. اسی طرح اے بیٹی اسلام کا دامن تو دیکھنے میں تجھے چھوٹا ایک کلمہ لگ رہا ہے, لیکن دامن میں اتنی وسعت ہے کہ جو بھی داخل ہوتا جاتا ہے نور میں نہاتا جاتا ہے. اسلام کا دامن تنگ نہیں ہوتا. کہا بابا جی کیا میرے لیے دروازہ کھلا ہے؟ کہا بیٹی ہر اس شخص کے لیے کھلا ہے, قیامت کی صبح تک جب تک آسمان کا سورج پورب کے بجائے پچھم سے نہ نکل جائے تب تک اسلام کا دروازہ کھلا ہے, جو داخل ہونا چاہے. کہا بابا جی مجھے داخل کر لیں. کہا بیٹی پھر تاخیر کیا ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ. پڑھ لے پورا کلمہ پڑھ لے, پورا کلمہ پڑھ لے. غریب نواز نے پڑھایا تھا نا اسے, تو اس کی برکت ہم لوگ کو ملے نا. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور غریب نواز نے پڑھایا تھا, اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہا بیٹی جانتی ہو مسلمان کی طاقت کیا ہے؟ کہا بابا نہیں معلوم, بتا دیں آپ. کہا جب کوئی مسلمان بنتا ہے نا تو وہ ایک مردہ زندہ کرتا ہے. جب کوئی مسلمان بنتا ہے تو وہ ایک مردہ زندہ کرتا ہے. کہا بابا میں کیسے کروں گی؟ کہا بیٹی وہ تو ہو گیا. کہا کیسے؟ کہا جب انسان کلمہ نہیں پڑھا ہوتا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے. یہ غریب نواز کی تعلیم ہے, کتنی لگتی تعلیم ہے. کہتے اس کا دل مردہ ہوتا ہے, جیسے ہی وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. بہت بڑا کلمہ ہے یہ. ہم لوگوں نے تو صرف جنازہ اٹھانے کے لیے اسے رکھا ہے, اور تیسرے دن تیجا میں چنا بکھیر کر پڑھتے ہیں. روز پڑھا کرو 1-2 تسبیح, اس سے بڑا ذکر نہیں, افضل الذکر ہے. کلمہ پڑھنے سے شیطان گلنے لگتا ہے. کلمہ پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. آخری وقت جسے کلمہ نصیب ہو اعلان کر دینا یہ جنتی کا جنازہ ہے. کلمہ پڑھا کرو, خوب پڑھا کرو, گھر میں پڑھا کرو. اور کہتے ہیں غریب نواز بیٹی جب کہتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ تو دل زندہ ہو جاتا ہے, لیکن اندھیرا رہتا ہے. اور جیسے ہی کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو وہ دل روشن ہو جاتا, نور. تو کہا بابا وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ کہا وہ دل نبی کے دل سے جڑ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں نور آنے لگا تو کہا وہ دل جھکتا چلا جاتا ہے. کہا کیسے جھکتا ہے؟ کہا بیٹی جھک کر روشنی لینے لگتا ہے. اعلیٰ حضرت سے ہم نے کہا حضور غریب نواز کیا بتانا چاہتے, کیسے جھکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے پریشان نہ ہو میں بتاتا ہوں. وہ دل یہ کہنے لگتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, درے روزے کے مقابل یہ نہ پوچھ کیسا پایا. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اب وہ کلمہ پڑھی مسلمان ہو گئی. اب وہ اپنے گھر جا رہی, اپنے محل. آج بھی پرتھوی راج کا محل ہے اجمیر شریف میں, تارا گڑھ جانے لگو تو اجمیر شریف میں, لیکن گرا پڑا ٹوٹا پھوٹا ہے. کوئی محل تو غریب نواز کا باقی ہے, مٹ گیا ہو. کچھ طبیعت نہیں چاہتی میری دیکھنے کی. اجمیر شریف سے آ رہے تھے ابھی 7 تاریخ کو,
کار گاڑی تھی 5-6 لوگ تھے. کچھ لوگوں نے کہا چلیے تاج محل. ہم نے کہا یار افسوس ہے تم لوگ پر, اجمیر شریف دیکھ کے آ رہے ہو, کیا کرو گے تاج محل دیکھ کے؟ غریب نواز کا گنبد دیکھنے کے بعد ہم نے کہا فتح پور سیکری چلو, غریب نواز کا نور ہے, وہاں زیارت کر لیں گے بزرگوں کی. روضہ غریب نواز دیکھو تو مدینہ یاد آتا ہے. ہاں, جو لوگ مدینہ نہیں دیکھے وہ بھی کہتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے. کمال یہ غریب نواز سے مدینہ شریف کا ویزا مانگا کریں, کہا کریں سرکار مدینہ بھیج دیں, کیونکہ حضور نے ان کو بھیجا اس لیے میں تمہیں ہندوستان بھیج رہا ہوں, جاؤ تم ہندوستانیوں کو مدینہ بھیجنا. مدینے سے دلکش ہوا آ رہی ہے, در خواجہ کو خوب مہکا رہی ہے اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ, وہیں سے یہاں روشنی آ رہی ہے. حضرات گرامی وقار, توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ چادر اوڑھ کر چلی. اب غور کرے کتنا فرق ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو رسوا کر کے بھیجا تھا, کسی اور کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر اسلام نے اس کے سر پر عزت دے دیا چادر. اب بتائیں میری ماں بہنوں, جو لوگ اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں کر پائے وہ تمہاری کیا پرواہ کریں گے؟ اس لیے دنیا کے فیشن سے باہر نکلو, غریب نواز کے فرمان کو اپنا فیشن بنا لو. ماں بہنوں اور پردہ کرو, اور پردہ کرو, چاکی ظالموں کے منہ پر تماچا پڑے. اب وہ اپنے سر کو چادر میں چھپا کر کے, اب وہ جانتے ہو کیا کہتی جا رہی, وہ پڑھتی جا رہی ہے لا الہ, آئی تھی رام رام جپنا کرتے جا رہی, کیا لا الہ الا اللہ, پڑھے 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 پڑھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہی پڑھتے جا رہی ہے لا الہ الا اللہ. اس کو پڑھا کریں, گھر میں کام کرتے رہا کریں, پڑھا کریں. گھر میں مائیں بہنیں وہ بھی روٹی بناتے بناتے جھاڑو لگاتی رہیں, کپڑے دھلتی رہیں, پڑھتی رہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ افضل الذکر ہے, افضل الذکر ہے, افضل الذکر, اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے. میزان عمل پر ایک کلمہ ایک طرف, پوری کائنات ایک طرف, تو یہ بھاری پڑ جائے گا. بزرگوں نے کہا, صوفی سلطان میاں صاحب کہتے ہیں جب دعا نہ قبول ہو 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے, اس کلمے کے وسیلے سے جو دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا. پڑھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اپنے گھر پہنچی تو دیکھ کر اس کا باپ آگ بگولا, کہا یہ کیا ہے, فقیر کا دین لے کر آئی. تو اپنے باپ کے منہ پر تھوکتی ہے, کہا باپ نہیں ظالم ہے تو, بے آبرو ہے تو, جھوٹ بول کر اسلام اور اسلام کے باشندوں کے خلاف ورگلاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ فقیر اتنا پاک ہے کہ میں نے محسوس کیا اس کی قدموں میں بیٹھ کر کہ اس کی قدم کی برکت سے پورے ہندوستان میں پاکیزگی پھیل جائے گی. اس نے دل کی دنیا بدل دیا, میرا دل لے گیا, میرا سکون, میرے قلب کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ دیا. اور تم لوگ اپنے بہو بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرتے ہو. فقیر تمہاری بیٹیوں کو عزت دینے عرب سے ہندوستان آیا ہے. تو یہ اسلام کسی کے دل میں جگہ. علامہ اقبال نے یہی کہا, ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. جو لوگ بت پرست تھے, جو لوگ اسلام کے دشمن تھے, انہی کے گھر میں اسلام داخل ہوا. اور اسلام کی اپنی ایک ضد ہے, اسلام مذہب کی اپنی ایک, جو لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کے گھر میں اسلام داخل ہوتا ہے. ابو جہل بہت بڑا بہادر بنا تھا, اس کے بیٹے کو اسلام ملا. ابو سفیان غزوہ احد میں گئے, بہت بڑے طاقتور بنے تھے, ان کی بیوی وہ خود مسلمان ہوئی. عمر فاروق اعظم تلوار لے کر اسلام کے خلاف چلتے تھے, اسلام نے کہا عمر تجھے ہی پکڑ کے اسلام کے دامن میں لاؤں گا. تاتاری قوم غوث پاک کے بغداد کو لوٹی تھی ہلاکو چنگیز کے فوجوں نے, ان کے ہی ہزاروں لشکر کو اسلام نے اپنے چنگل میں لے کر کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. حضرات گرامی وقار, پرتھوی راج بڑا بہادر بنا تھا, غریب نواز نے اسی کے گھر میں, اس کے کوکھ میں اسلام کو داخل کروا دیا. تو آج بھی جو لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کی نسلوں میں اسلام جائے گا. پریشان نہ ہوا کریں, صرف آپ مضبوط رہیں. حضور نے فرمایا تھا جو قوم مجھ پر پتھر برساتی میں بد دعا نہیں کروں گا, یہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں, میں ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھاؤں گا, ان کی نسلوں کو کلمہ پڑھاؤں گا. یہ حضور کا فرمان صرف طائف کے واسیوں کے لیے نہیں تھا, قیامت تک اسلام کے دشمنوں کے لیے ہے. جو اسلام کے خلاف بولے گا اس کی نسل میں چیرتا ہوا اسلام داخل ہو جائے. اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی. اسلام کی اپنی ایک ضد ہے, اپنی ایک ضد ہے اسلام کی. اس جملے کو میں ایسے بول سکتا ہوں, ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہماری ضد ہے, ہم 2 تھپڑ ماریں گے, لیکن اسلام کی ایک ضد ہے, جو مجھے چیلنج کرے گا میں اس کی اولادوں کے سینے کو چیر کر داخل ہوں گا اس کے سینے. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک,
تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا. اور اتنا یاد رکھنا، اسلام صرف زمین کا مذہب نہیں ہے. ہر مذہب صرف زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ہے. اسلام قبر کے نیچے بھی ہے، اسلام قیامت کے دن بھی ہے، اسلام آسمان کے اوپر بھی ہے. اسلام غریب نواز کا لایا ہوا دین ہے. یہ سچے دین مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے. کلمہ طیبہ کا ورد کرے. دوسری بات، غوث پاک کی بارگاہ کا ایک وظیفہ لے لے. سرکار غوث پاک کہتے جو میرا غلام ہوتا ہے اس کو سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے. سچی توبہ، سچی توبہ وہ ہے حبیب اجمی جیسے سود خور کو اتنے بڑے اللہ کا ولی بنا دی. فضیل ابن عیاض. توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف زبان سے استغفار پڑھنے کا نام نہیں، یہ تو ثواب، یہ تو ذکر ہے. توبہ گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کریں. چھوڑنے کا، ہم جھوٹ بولتے تو جھوٹ بولنے کا ارادہ کرنا، اس کو چھوڑنے کی نیت کرنا، یہ توبہ ہے. اور پھر دوبارہ بچنا، کوشش کرنا، ہو جائے تو پھر معافی مانگنا. اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے بچے. کلمہ طیبہ، توبہ، استغفار، اس کو لازم پکڑے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اللہ جس سے محبت کرے اس کو عذاب نہیں دیتا. اور درود شریف کو پڑھنا لازم پکڑے روزانہ. اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی دن خالی نہ جانے دیں. نماز کی پابندی کریں. غوث پاک کو خوب یاد کریں. بڑے پیر کہتے ہیں جو میرا نام لیتا ہے میری مدد وہیں موجود ہوتی ہے. غوث پاک ایک ایسے ولی ہیں، ان کے خداموں کی شان اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت علی بن حیتی غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگاتے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کالی رات میں کالی چونٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے، میں بغداد میں کھڑے کھڑے اسے دیکھ لیتا ہوں. کالی رات میں کالی چونٹی چین کے کالے پہاڑ پر چلتی ہے. کہا کس برکت سے دیکھتے ہو؟ کہا غوث پاک کے مدرسے میں جھاڑو لگانے کی برکت سے دیکھتا ہوں. جب مدرسے میں جھاڑو لگانے والا اتنا دیکھتا ہے تو غوث پاک کتنا دیکھتے ہوں گے. فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. غوث پاک کہتے ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اس لیے ہم کو آپ کو اپنے وصول کو بدلنا ہے. دین پر مضبوطی سے قائم ہو، سچائی پر قائم ہو. چند دن کی زندگی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے. موت کا فرشتہ کبھی بھی ملاقات کر سکتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں جب نماز پڑھو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر نماز پڑھو. ہم تو ہزاروں امیدیں رکھے پڑے، پتہ نہیں شام ہوتی ہے کہ نہیں، کل صبح ہوتی کہ نہیں. مسلمان وہ ہے جو موت کے لیے ہر وقت توبہ کر کے تیار رہے، اپنا کام کرتا رہے. فکر آخرت سے کبھی بیزار نہ ہونا، قبر اور آخرت کی تیاری میں لگے رہو. ہماری اصل زندگی تو اس زندگی کے بعد ہے، اس زندگی کے بعد ہے. جس دن ہم مر جائیں گے اسی دن کبھی نہ مرنے والی زندگی شروع ہو جائے گی. اور وہ زندگی اگر اس زندگی کو ہم اپنے بزرگوں کی عقیدت، ان کی تعلیمات میں گزار دیں گے تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں غوث پاک کا قرب ملے گا، غریب نواز کی چادر کا سایہ ملے گا، اور ان کے صدقے میں اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یا غوث پاک آپ کے غلام آئے ہیں، کرم فرما دے، نظر عنایت فرما دے، سب پر توجہ ڈال دیں، سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لے. آئیے اپنے گناہوں سے ہم لوگ معافی مانگے. پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام.